السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو بھیجا اور ہماری ہدایت کے لیے دو طرح کے بندوبست فرمائے۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ دنیا میں ہم کو کیسے جینا ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، کیسی زندگی ہم کو گزارنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے ہم کو کرنی ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو ہمارے پاس جاننے کا کوئی سورس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے دو طرح کے انتظامات کیے۔ ایک انتظام تو اللہ نے یہ کیا کہ اپنی کتابیں نازل کر کے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا۔ الگ الگ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تھیوری ہم کو بتا دی زندگی گزارنے کی کتابوں کے ذریعے سے۔ پر انسان کی ہدایت کے لیے صرف کتاب ناکافی، اس کو ایک شخصیت اپنے سامنے چاہیے، رول ماڈل کی شکل میں، اسوہ کی شکل میں، جس کو دیکھ کر کے وہ اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھال سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کی شکل میں صرف تھیوری ہم کو نہیں دی، پریکٹیکلی نبیوں کی شکل میں ایک انسان اسوہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تم اللہ رب العالمین کی مرضی دنیا میں جاننا چاہتے ہو تو ان اشخاص کو دیکھو، یہ اللہ کی مجسم مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی زندگی تم سے چاہتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ بھائی ایک تو ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کتابوں کے ذریعے سے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ کتابوں کے ذریعے سے تھیوری دے دی گئی۔ پر انسان کو موٹیویشن کے لیے صرف باتیں کافی نہیں ہوتی ہیں، انسان شخصیتوں کو دیکھ کر کے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں دی، شخصیتیں بھی کتابوں کے ساتھ بھیجی۔ وہ شخصیتیں کون تھیں؟ اللہ کے انبیاء۔ یہ انبیاء کیا ہیں؟ یہ رول ماڈل ہیں، یہ اسوہ ہیں، یہ ہدایت کا چراغ ہیں، یہ آئیڈیل ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شخصیتیں دنیا میں رکھ دیں تاکہ انسان دیکھ سکے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزارنے والے لوگوں کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، یہ ہیں وہ لوگ۔ ہمارے لیے ضروری ہے نا بھائی، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بولیے، کسی کو تو پتا ہوگا نا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالی ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ دعا یہیں پہ ختم نہیں کرتے ہیں ہم نا، سورہ فاتحہ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے کیا بولتے ہیں ہم؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ کون سا راستہ ہے جس پر ہم کو چلنا ہے؟ صراط مستقیم۔ کون چلے صراط مستقیم پر؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ صرف یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ صراط مستقیم ہے، آپ کے سامنے وہ شخصیتیں بھی ہونی چاہیے جو صراط مستقیم پر چلی ہیں۔ تو ہم صرف یہ نہیں کہتے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہم ان شخصیتوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔
تو بندہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ صرف کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، بلکہ دنیا میں روشنی کے چراغ کے مانند کچھ شخصیتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں جو اللہ رب العالمین کی مرضی کا، اللہ کی خوشنودی کا ایک مجسم نمونہ ہے۔ کہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے چہتے کیسے ہوتے ہیں تو صرف کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے، بلکہ حقیقی دنیا میں ایسی شخصیتوں کو تم دیکھ سکتے ہو جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اور یہی شخصیتیں ہیں جو ہمارے لیے مثالی ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اور انہی شخصیتوں میں ایک عظیم ترین شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ یعنی پورے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف ایک نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اسوہ کہا ہے۔ اسوہ سمجھتے ہیں نا؟ اسوہ مطلب ہوتا ہے آئیڈیل، رول ماڈل، نمونہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کہا سورہ احزاب میں، ہے نا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کہا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فضیلت کے اعتبار سے دنیا کی چنندہ شخصیت ہیں، اعلیٰ ترین مرتبہ فضیلت میں ان کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے شخصیتوں میں فضیلتیں رکھی ہیں نا، سارے اشخاص اللہ کے یہاں مقام و مرتبے کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں۔ جو فضیلت مقام اور مرتبہ نبیوں کو حاصل ہے، غیر نبی کتنا بھی تقوی، دینداری اور علم میں اونچائی پر چلے جائے کبھی بھی کسی نبی کی برابری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ انبیاء اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ سارے انسانوں میں سب سے افضل طبقہ کن لوگوں کا ہے؟ جن کو اللہ نے اپنی نبوت سے سرفراز فرما دی ہے۔ غیر نبی کبھی بھی کسی جو سب سے چھوٹے درجے کے نبی ہیں ان کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ پھر نبیوں میں بھی کچھ نبی وہ ہوتے ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ سارے نبی رسول نہیں ہوتے، اور سارے رسول نبی ہوتے ہیں؟ سارے رسول نبی ہوتے ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی لازماً ہوتا ہے۔ تو جو رسول، جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہو، اس کا مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہے جو صرف نبی ہیں۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ بولو، سب سے پہلے نبی کون ہے؟ جوابی جب تک موڈ نہیں بنے گا تقریر نہیں نکلے گی اندر سے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ ہاں، اللہ، ڈائریکٹ اللہ کے رسول پہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اب علماء کی بڑی تفصیلات ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ بہرحال تو جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول ہوتا ہے، اس کا مقام ان نبیوں سے بلند ہوتا ہے جو صرف نبی ہو۔ پھر رسولوں میں بھی 5 رسول ہیں جو اولو العزم من الرسول ہیں، ٹاپ 5 رسول، زیادہ حوصلے والے، عزم والے، بلند عزم والے رسول 5 رسول ہیں۔ وہ کون کون سے؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ ترتیب کے اعتبار سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے رسولوں میں سب سے افضل رسول ہیں۔ اولو العزم من الرسل ان کو کہا جاتا ہے۔ ان 5 رسولوں میں 2 ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کا مقام بھی ان 5 میں سب سے بلند ہے۔ کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت ابراہیم سے بھی بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، پر عربی میں دوست کے لیے بہت سارے الگ الگ الفاظ آتے ہیں، دوستی کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں۔ دوستی کا جو سب سے ٹاپ لیول ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل۔
دوستی جیسے صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں دوست کو، رفیق بھی کہتے ہیں دوست کو، صحابی بھی ایک طرح سے دوست کے معنی میں آتا ہے. تو دوستی کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جو دوستی کا سب سے اونچا لیول ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ خلیل. خلیل اتنے گہرے دوست کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ میں اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. حضرت ابو بکر دوست تو تھے پر جو مقام خلیل والا ہے وہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو بھی نہیں دیا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں پوری انسانی تاریخ میں، انسانی مجموعے میں دو ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی کا مرتبہ حضرت ابراہیم سے بھی زیادہ بلند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، قیامت کے دن میرا وہ مقام ہوگا کہ مخلوق اس کی تمنا کرے گی حتیٰ کہ ابراہیم بھی اس کی تمنا کریں گے، جو مقام اللہ رب العالمین پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. تو اللہ کے نبی کے بعد پوری انسانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے چہتے بندے کون ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ. بڑا مقام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اپنے نبی سے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی اپنی امت کے لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے اللہ کے نبی ابراہیم کا قصہ لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب اللہ میں ابراہیم کا ذکر کرو. نبی سے کہا جا رہا ہے ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر کے سناؤ. قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے. ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد ہماری ہسٹری کے نالج میں کوئی اضافہ کرنا نہیں ہے. قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پرانے انبیاء کے واقعات اس لیے پڑھ کر کے سنا رہے ہیں تاکہ ہماری تاریخ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. نہیں، نہ قرآن کوئی انٹرٹینمنٹ کی کتاب ہے کہ کس سے سنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ تفریح حاصل کریں. قرآن آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن عبرت کی کتاب ہے. اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ان واقعات کو پڑھ کر کے ہم نصیحت حاصل کریں. انبیاء کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں یہ واقعات اندھیری رات میں روشن چراغ کے مانند ہیں. ان واقعات کو پڑھنے کا اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کی نالج بڑھ جائے. ان واقعات کو اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ان واقعات کو پڑھ کر کے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگی نبیوں کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے زمانے کے مسائل پر غور کریں، اپنے زمانے کی فتنوں پر غور کریں تو یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کے زمانے میں بھی اس طرح کی فتنے اٹھے، اور نبیوں کی سیرت پڑھ کر کے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان فتنوں کا مقابلہ ہم کو کیسے کرنا ہے. ابتلاءات، آزمائش کا دور نبیوں پر بھی آیا، انہوں نے ابتلاءات اور آزمائش کے دور میں کیا رویہ اپنایا، کیسی ان کی زندگی تھی، کیا انہوں نے نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے پڑھنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، عبرتوں سے بھری ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک کامل انسان کا نمونہ ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. بھائی ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ دیکھیے ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کیسے ان ابراہیم کان امتن قانتا. ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. ابراہیم کیا تھے؟ اکیلے ایک امت تھے. امت کس کو کہتے ہیں؟ پوری قوم کو کہتے ہیں نا. ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مفسرین نے امت کا ایک مطلب تو بیان کیا کہ ابراہیم امام تھے. ابراہیم امام تھے. دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. دنیا کی کوئی تاریخی شخصیت اتنی متفق علیہ نہیں ہے جتنی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ نہیں؟ ہاں، یعنی اس اللہ کے نبی کی بعثت کے دور میں دیکھیں، جو مکہ کے مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ ہمارے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. نصرانی کہتے تھے
ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، بلکہ یہود و نصارہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے. یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم نصرانی ہیں. اللہ نے فرمایا ما کان یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. مشرکین کہتے تھے ابراہیم ہمارے دین پر تھے، ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے. ابراہیم کون تھے؟ حنیفا مسلمہ، وہ تو شرک سے اپنا راستہ ہٹا کر کے سیدھا اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے دنیا کے 3 بڑے بڑے مذاہب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. یہودی ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، نصرانی ابھی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے. لیکن اس دعوے کے سچے ان اول الناس بابراہیم کیسے قرآن کی آیت، ہاں ھذا النبی، ابراہیم پہ سچے پیروکار اور ان پر سب سے بڑا حق رکھنے والے تو یہ نبی ہیں اور جو اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک امت کا ایک معنی تو یہ بیان کیا مفسرین نے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ امام ہے سارے انسانوں کے. ایک اور معنی حضرت ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو امت کیوں کہا گیا؟ وہ تو امت نہیں تھے، وہ تو انڈیویجول تھے، ایک اکیلے فرد تھے. انہوں نے کہا وہ خصوصیات اور کمالات جو ایک قوم کے، ایک امت کے الگ الگ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، وہ ساری خصوصیات پٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام میں اکیلے جمع ہو گئیں. تو گویا کہ وہ ایک فرد تھے پر اپنے کمالات کی وجہ سے وہ ایک امت بن گئے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کمالات اور خصوصیات جو کسی امت میں الگ الگ لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ سارے کمالات ابراہیم علیہ السلام میں بیک وقت اکیلے ان کے اندر جمع ہو گئے، تو وہ ایک فرد رہنے کے باوجود ایک امت بن گئے. بھائی جیسے کسی قوم میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے جو باکمال عالم ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا داعی ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا مناظر ہوتا ہے، کوئی زبردست قسم کا خطیب ہوتا ہے، کوئی جوش والا نوجوان ہوتا ہے، کوئی طاقتور مجاہد ہوتا ہے، کوئی زبردست قسم کا مناظر اور ڈیبیٹر ہوتا ہے، کسی کے اندر توکل انتہا درجے کا پایا جاتا ہے، کوئی صبر میں مثالی ہوتا ہے، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف شدید درجے میں پایا جاتا ہے، کسی میں حکمت اور مصلحت زبردست قسم کی پائی جاتی ہے، تو کسی میں جوش اور جذبہ زبردست قسم کا پایا جاتا ہے، کوئی مجاہد ہوتا ہے، کوئی مہاجر ہوتا ہے. الگ الگ کمالات کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام بیک وقت یہ ساری خصوصیات کے حامل تھے. وہ مجاہد بھی تھے، وہ مہاجر بھی تھے، وہ مناظر بھی تھے، وہ ایک پرجوش نوجوان بھی تھے، ایک زبردست دائی بھی تھے، ایک شاندار خطیب بھی تھے، ایک زبردست قسم کے دائی تھے، ایک اچھے اور مشفق باپ بھی تھے، ایک دائی بیٹے کا رول بھی انہوں نے نبھایا. یعنی وہ الگ الگ کمالات جو الگ الگ لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ہر وہ کمال دکھائی دے گا. ہر خوبی جو الگ الگ لوگوں میں پائی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام میں بیک وقت جمع ہو گئی. اسی لیے ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، حضرت انس سے مروی ہے، اور اللہ کے نبی سے کہا یا خیر البریہ، اے انسانوں میں سب سے اچھے انسان، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق. خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے افضل، سب سے بہتر، اور بریہ مطلب مخلوق. تو اللہ کے نبی کو فرمایا یا خیر البریہ، اے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر مخلوق. اللہ نے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ جملہ میرے لیے مت کہو، وہ تو ابراہیم ہے، ابراہیم خیر البریہ ہے. ہاں ہمارے دین میں ہمارا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق ہے نا بھائی. ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا بڑا گہرا ریلیشن ہے. ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں. 3 انبیاء ہیں جن کو خصوصی طور پہ ہمارے باپ ہونے کا مقام حاصل ہے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو بایولوجیکل ہمارے باپ ہیں، ہم سب کی نسل جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحی کی ذریت کو باقی رکھا. تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اس دین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے، اور ہم کو بھی سکھایا وہ دعا پڑھنا. کون سی دعا ہے وہ؟
اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم وما کان من المشرکین. ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنا ہے نا کہ عربوں کو صرف پڑھنا ہے. ہر مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے کہ ہم نے صبح کی اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. یہ جو توحید ہے, یہ جو ملت ہے, یہ ہمارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. تو ہمارا تو خصوصی تعلق ہے بھائی. ہماری تو کوئی نماز حضرت ابراہیم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. نماز میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نا, کہاں کرتے ہیں؟ درود ابراہیمی. وہ جو درود ہم پڑھتے ہیں تشہد میں, تشہد اولا میں, تشہد ثانیہ میں, وہ کیا ہے؟ اس کو کہا ہی جاتا ہے درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد پر بھی ویسے ہی رحمتیں نازل کر جیسی رحمتیں تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی, اور محمد اور آل محمد پر ویسے ہی برکتیں نازل کر جیسی برکتیں تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی. ہماری نمازیں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے پر ہیں. خاص طور پہ ذوالحجہ کا یہ جو مہینہ آتا ہے, اس میں جو عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں, ایک ایک عبادت ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے. وہ عبادتیں مشروع کی گئی ہیں جو عبادتیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلوں میں تازہ کرتی ہیں. ذبیحہ کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ عید الاضحیٰ میں, کس کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے, جب بیت اللہ اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے, کون یاد آتا ہے؟ کون ہے جس نے اس کی بنیادیں کھڑی کی تھیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم تھے جنہوں نے اس گھر کی عمارتیں کھڑی کی, اس کی بنیادیں کھڑی کی, اور اسماعیل تھے جنہوں نے کھڑی کی. صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں, کون یاد آتا ہے؟ ابراہیم کے بیٹے اور بیوی. جمرات پہ رمی کرتے ہیں, کنکر مارتے ہیں, کون یاد آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. مینا میں جانور ذبح کرتے ہیں, کون آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے اس دین میں بہت اسپیس رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ رب العالمین نے یہ چاہا ہے کہ یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھے, اور ایسی عبادتیں رکھی گئی ہیں جو ان کی یاد کو تازہ کراتی ہیں, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے, وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ ان میری امت میں, میری نسل میں ایک نبی نازل فرمانا, ایک نبی کو مبعوث فرمانا. بلکہ امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہم اور ہمارے نبی حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام بڑا ان کا مقام ہے, بڑا ان کا مرتبہ ہے, اور یہ مقام و مرتبہ ان کو ایسے ہی نہیں ملا, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم سے علیہ السلام کو بہت ساری اللہ رب العالمین نے ان کو مصیبتوں میں, آزمائشوں میں ڈالا, فَأَتَمَّهُنَّ, لیکن ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے. تب اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں تم کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. حضرت ابراہیم کی سیرت میں بہت تنوع ہے, بہت ڈائیورسٹی ہے. ان کی شخصیت میں بہت ساری نصیحت کے پہلو ہیں. ایک درس میں ساری نصیحت کے پہلو کو نہیں سمیٹا جا سکتا ہے. مختصراً ان کی شخصیت کے جو نمایاں اوصاف ہیں انشاءاللہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں, سب سے اعلیٰ کوالٹی ابراہیم علیہ السلام کی کیا آپ کی نظر میں آتی ہے؟ ہر آدمی کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے. میں جب ان کی سیرت پڑھتا ہوں, سب سے زیادہ متاثر کن چیز ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کی شخصیت میں دکھائی دیتی ہے, وما کان من المشرکین. وہ مشرک نہیں تھے, موحد تھے, حنیفاً, ہر دین کے, ہر بت پرستی کے راستے کو توڑ کر کے خالص اللہ کی طرف مائل ہونے والے. قرآن بار ابراہیم علیہ السلام کو پریز کرتے ہوئے, ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ بار بار کہتا ہے, وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, اور جس پس منظر میں ان کی زندگی گزری ہے, جن حالات میں وہ پیدا ہوئے پلے بڑھے, ان حالات میں یہ تعریف بہت بڑی تعریف ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے چاروں طرف شرک تھا. ہاں,
شرک سے گھرے ہوئے تھے وہ بالکل. پیدا ہوئے باپ مشرک، ماں مشرک، بھائی بہن مشرک، قبیلہ مشرک، خاندان مشرک، پوری قوم مشرک، سوسائٹی مشرک، بادشاہ مشرک، پوری دنیا مشرک. پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. اس شرک کے اندھیرے میں ایک اکیلا بندہ تھا جس نے توحید کا علم بلند کیا. شرک کے اندھیرے میں وہ ایک اکیلا بندہ تھا جس نے توحید کا چراغ جلایا. وہ کون تھے؟ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے ان کو تنہائی میں توحید کی دولت سے نوازا، ہدایت دی. انہوں نے اپنی تحقیق سے توحید کا راستہ اختیار کیا. اپنے پیچھے آنے والے کسی انسان سے توحید نہیں سیکھی انہوں نے، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آنے، کیونکہ جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس میں تو کوئی بھی موحد تھا ہی نہیں. انہوں نے پچھلے کسی آدمی سے توحید نہیں لی، اپنی تحقیق اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ذریعے سے وہ توحید کے مقام تک پہنچے. اور پہنچے تو ایسے پہنچے کہ اتنی بڑی مشرک میجورٹی میں رہنے کے باوجود کبھی بھی اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے گندا نہیں ہونے دیا. اس لیے میں خاص طور پہ اپنے ہندوستان کے جو مسلمان بھائی ہیں نا، ان سے میں خصوصی طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہت بڑا نمونہ ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک میجورٹی میں رہنے والے موحد مائنورٹی تھے، ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں میجورٹی کس کی تھی؟ اکثریت کس کی تھی؟ مشرکوں کی. اس مشرک میجورٹی میں وہ اقلیت تھے، مائنورٹی تھے جو موحد تھے. ایک مائنورٹی موحد کو اپنے دامن کو شرک سے بچانا ایک میجورٹی میں رہتے ہوئے کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو؟ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ. ہاں، ایک مشرک میجورٹی میں رہ کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا بہت بڑا کمال ہے. اور یہ کمال کس نے کر کے دکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. ہمارے بڑے بڑے مولوی ہندوستان میں رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سیاسی مفادات کے لیے اپنی توحید کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں. ہاں، اپنی نوکری بچانے کے لیے بت پرستی کر لیں گے. سمجھ رہے ہیں نا کیا بول رہا ہوں میں؟ الگ الگ ڈیز آتے ہیں حکومت کی طرف سے، حکم آتا ہے کہ فلاں ڈے مناؤ، فلاں ڈے مناؤ. کبھی شرک والا کوئی بھی ڈے آتا ہے، اپنی نوکری بچانے کے لیے شرک بھی کر لے گا بندہ. ہاں، کسی بت کے سامنے کبھی چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، کبھی چراغ جلا رہے ہیں. موقع پڑا تو گھنٹی بھی بچا دیا، سر پہ ٹیکا بھی لگا لیا. کیا؟ اپنی نوکری بچانے کے لیے. تھوڑے تھوڑے مالی مفاد، یعنی توحید ہمارے نزدیک اتنی حقیر شے ہو گئی ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے سیاسی مفادات کے لیے توحید کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. توحید کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، عقیدے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں نیتا لوگ، ایم پی ایم ایل اے تو کوئی جلدی بن بھی نہیں پاتا ہے، کارپوریٹر ہیں، چھوٹے چھوٹے سیاسی عہدوں پر رہنے کے لیے کہیں جا کر کے ناریل پھوڑ رہے ہیں، کہیں جا کر کے گھنٹی بجا رہے ہیں، کہیں مزار پہ جا کے چادر چڑھا دے رہے ہیں، کہیں جا کر کے شرکیہ نعرے لگا رہے ہیں، کہیں جا کر کے بھومی پوجن کر رہے ہیں. سب سے پہلے، یعنی کوئی بھی مصیبت آتی ہے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے عقیدے کو رسک پہ دے لیتے ہیں، اپنی توحید کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. فلاں تہوار آیا تو اس کی مبارکباد دے رہے ہیں، فلاں شرکیہ تہوار آیا اس کی مبارکباد دے رہے ہیں. آپ سوچئے مشرک میجورٹی میں رہ کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ تو ایز اے مائنورٹی ہمارے لیے تو سب سے بڑا اسوہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. وہ بھی مائنورٹی تھے، مصیبتیں ان کے ساتھ بھی آئی، پریشانیاں ان کو بھی ہوئی، ان پر بھی حکومت کا دباؤ بنا، چھوٹا موٹا دباؤ نہیں بنا. آگ جلا دی گئی اور کہا گیا حرقوا وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں ڈال کر کے اپنے بتوں کی مدد کرو. جان کو داؤں پر لگا دیا، ایمان کو داؤں پر نہیں لگایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، جان کو داؤں پہ لگا دو، ایمان کو داؤں پہ مت لگاؤ. جان کا رسک لے لو، ایمان کا رسک مت لو. ہاں، ہم کو اپنی نوکری اتنی پیاری ہوتی کہ اس کے لیے توحید کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے، کر لیتے ہیں ہم آسانی کے ساتھ. ہاں، میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا یوگا ڈے پہ الگ الگ مولوی لوگ ٹوپی لگا کر کے یوگا کر رہے ہیں. اتنی سرکاری نوکری محبوب ہے ہم کو. ہاں، ایمان والا بندہ بڑی سے بڑے مشکل حالات میں
اپنی توحید کو داؤ پہ نہیں لگاتا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے. توحید کے لیے باپ کو چھوڑ دیا, ماں باپ کو چھوڑ دیا, بھائی کو چھوڑ دیا, بہن کو چھوڑ دیا, قبیلہ خاندان چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا, دین کو نہیں چھوڑا. کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس, وہ مجھے ہدایت دے گا. پرانے زمانوں میں ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا تھا. ہمارے زمانے میں تو بہت عام بات ہے بھائی, بنارس سے لوگ بمبئی چلے جائیں, مئو سے لوگ بمبئی چلے جائیں, بمبئی سے امریکہ چلے جائیں. ہمارا زمانہ ہجرتوں کا زمانہ ہے. یہاں پہ وہ دور نہیں رہ گیا کہ جہاں قبیلے, قوم اور خاندان کے لوگ ایک ہی جگہ مل کر کے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس سے پہلے زمانے میں جو ٹرائبل کلچر تھا, قبیلے والا جو کلچر تھا, قبیلے والے کلچر میں اس کا رواج نہیں تھا کہ کوئی انفرادی آدمی اپنا قبیلہ اور وطن چھوڑ کر کے چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, اپنا وطن چھوڑ دیا پر اپنا دین نہیں چھوڑا. کیا سبق ہے اس میں؟ دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے, وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا, ہے نا. وطن سے محبت بہت اچھی بات ہے بھائی, وطن سے محبت ہمارے رگوں میں خون بن کر کے دوڑتی ہے. ہم کو اپنی اس وطن سے زیادہ, ہم کو کس سے, ہم سے زیادہ کون ہوگا جس کو اس وطن سے محبت ہو. پر وطن کی محبت دین کی محبت سے بڑی نہیں ہوتی. جہاں دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑے وہاں وطن چھوڑا جا سکتا ہے, پر دین نہیں چھوڑا جا سکتا. سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بہت بڑا نمونہ ہے. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑی چیز ہم کو یہ دکھائی دیتی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ٹرینڈ فالو کرنے والے نہیں تھے. ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہماری قوم کے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم ٹرینڈ کا رخ دیکھ کر کے بیٹھتے ہیں. ہوا کس طرف ہے, جس طرف ہوا چل رہی ہوتی ہے ہم اسی طرف چلتے ہیں. ہم میجورٹی کو فالو کرتے ہیں, زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہی کرو. ابراہیم علیہ السلام ٹرینڈ فالو کرنے والے نہیں تھے, میجورٹی کو فالو نہیں کرتے تھے, وہ ہوا کا رخ دیکھ کر کے نہیں چلتے تھے. ایمان والا بندہ جب حق پر ہوتا ہے نا تو وہی نہیں دیکھتا زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے. لوگ ماحول دیکھ کر کے دین بناتے ہیں. دیندار آدمی کو کیا ہونا چاہیے, وہ اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے تبدیل نہ کرے بلکہ ماحول کو اپنے حساب سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے. ابراہیم اسلام جس دور میں پیدا ہوئے ماحول تو سارا مشرکانہ تھا. قوم, قبیلہ, خاندان, کلچر, تہذیب, دین, سیاست, معیشت سب کچھ شرک کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو اکثر جو لوگ کر رہے ہیں چلو ہم بھی وہی کرتے ہیں, میجورٹی جو کر رہی وہی ہم بھی کرتے ہیں, بیشتر ہم میں سے لوگ باپ دادا یہ کرتے ہوئے آئے تو ہم کو بھی وہی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ باپ دادا یہ کر رہے ہیں تو ہم کو بھی وہی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو سچ ہے, جو صحیح ہے, جو حق ہے اس پر عمل کرنا ہے. تقلید کے مقابلے میں تحقیق کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. ابراہیم علیہ السلام نے تقلید نہیں کی, تقلید تو ان کے قوم کے لوگ کر رہے تھے. قوم کے لوگوں کو جب انہوں نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ جو بت تم نے بنا کر کے رکھے یہ کیا ہے جن کے سامنے سر جھکاتے ہو. انہوں نے تحقیق کا راستہ اختیار کیا. تحقیق کا راستہ کہاں سے کھلتا ہے؟ سوال کرنے سے کھلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا. مقلد کے ساتھ پرابلم یہی ہے نا کہ اس کے اندر سوال کرنے کی جرأت نہیں رہتی ہے. وہ اپنے مولوی سے کھڑے ہو کر کے نہیں پوچھ سکتا ہے کہ مولانا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے نا. جس دن دلیل کا سوال کر لے گا اس دن اس کی تقلید کا مذہب پہ ضرب لگ جائے گی. سوال کون کرتا ہے؟ سوال اہل حدیث کرتا ہے الحمدللہ, ہے نا بھائی. یہ الحمدللہ اہل حدیث کی شان ہے کہ اہل حدیث سوال کرتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے سوال کرنا. انہوں نے اپنی قوم والوں کے کہنے پر مان نہیں لیا کہ یہ بت ہے ان کی پوجا کرنا ہے. انہوں نے سوال کیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. تو قوم والوں نے دلیل دینے کے بجائے کیا جواب دیا؟ انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو یہی کرتا ہوا پایا ہے. تو تقلید کرنے والا کون تھے؟ مشرک قوم کے لوگ. اور تحقیق کرنے والا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم کو یہ سبق دیتی ہے سوال کرنا سیکھو. جس دن آپ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ ایک لفظوں میں دلیل مانگو. شخصیتوں کے
شخصیتوں کے پیچھے مت چلو، دلیل کا سوال کرو. اور الحمدللہ ہماری تو پہچان ہے دلیل مانگنا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ابھی کسی مولوی کے پاس آپ جائیے جمعہ کے خطبے کے بعد اور اس سے پوچھئے مولانا فلاں بات جو آپ نے کہی اس کی دلیل کیا ہے، فوراً سمجھ جائے گا یہ اہل حدیث ہے. ہاں، کیونکہ دلیل مانگنا، دلیل پوچھنا یہ اہل حدیث کی شان ہے. الحمدللہ ہم دلیل دیتے ہیں، ہم دلیل مانگتے ہیں، ہم دلیل مانگنے کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں یہ بڑی نصیحت ہے کہ آنکھ بند کر کے باپ دادوں کے پیچھے مت چلو کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتا ہے تو ہم کو بھی یہی کرنا ہے. تحقیق کرو، سوال کرو، اور سوال کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد اگر سیدھا راستہ مل جائے تو کرچے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو اس سیدھے راستے کو فالو کرو. یہ مت دیکھو میجورٹی کیا کر رہی ہے، ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا کیا کرتے ہوئے آئے ہیں. تحقیق کے راستے پہ چلو. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ سبق ہے ہمارے لیے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک بہت بڑا سبق ہے اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود سپردگی، سرنڈر ہو جانا. اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کچھ نہیں، سوال نہیں کر رہے، ہاتھ اٹھا دینا. اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے کہا مان جاؤ، ابراہیم نے سوال نہیں کیا، سیدھا اللہ تو نے کہا میں نے تسلیم کر لیا. یہ بڑی خوبصورت ان کی حضرت ابراہیم سے زندگی کا پہلو ہے، بڑا خوبصورت پہلو ہے. آگ میں کودنا ہے، سوال نہیں کیا. ہاں، آگ میں کودنا ہے، کود گئے بغیر کسی سوال کے. اللہ نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ساتھ ایک ماں ہے، اللہ نے کہا جاؤ فلاں صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. سوال کر سکتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا بچہ اور یہ اس کی ماں ایسے صحرا میں کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ رہنے کے لیے گھر تو دور کی بات، کھانے کے لیے کھانا بھی دور کی بات، پینے کے لیے پانی تک موجود نہیں ہے. ایسے صحرا میں یہ ننھی سی جان کیسے سروائیو کر پائے گی، کیسے زندہ رہے گی؟ کوئی سوال نہیں، کوئی سوال. اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر سوال نہیں کرنا ہے. ہاں، ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایسا کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے. اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہم کو سکھاتے ہیں. پھر اللہ نے وہ بچہ سروائیو کر لے گیا، بڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو چھری اٹھاؤ اور اس کے گردن پہ پھیرنا ہے. خواب آ گیا. کتنی بڑی آزمائش. یعنی ہم کو تو اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھی آزمائش لگتی ہیں. ہاں، ہم کو تو ہلکا سا بخار بھی آ جائے تو ہم کو لگتا ہے بہت بڑی آزمائش ہے. وہ آزمائش کتنی بڑی ہوگی جس کو آزمائش میں ڈالنے والا کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. تاکید کے کتنے سے گئے اس میں؟ انا، لام تاکید کے لیے، اور ھذا کہہ دیا تھا نا، ہوا الگ سے لے کر کے اللہ تعالیٰ، ہے کہ نہیں؟ ہوا بھی تاکید کے لیے، ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی. ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم آ گیا ہے. بہت سارا سوال کر سکتے تھے، سوال تو بنتا تھا بہت سارا کہ اللہ تعالیٰ اتنی دعاؤں کے بعد تو نے دیا ہے، اگر واپس ہی لے لینا تھا تو دیا کیوں تھا؟ سوال کر سکتے تھے. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جوانی سے دعا کر رہے تھے ربی حبلی من الصالحین، پر حضرت اسماعیل کب پیدا ہوئے؟ جب ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے تب پیدا ہوئے. ہاں، 80 سال کے ہو گئے تب جا کر کے ایک بچہ ملا. وہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا، کھیلنے کودنے کے لائق ہوا. اللہ نے کہا اس کو ذبح کرنا ہے. سوال کر سکتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ واپس ہی لے لینا تھا تو دیا کیوں تھا؟ نہیں دیتا تو صبر ہو جاتا. دے کر کے واپس لے رہے ہیں، اور واپس لے ہی لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی طرح سے تو خود ہی موت دے دے. تو جیسے زندگی دے سکتا ہے ویسے موت بھی دے سکتا ہے. کوئی بیماری ہو جائے، اس کی جان چلی جائے، صبر ہو جائے گا. پر یہاں تو اتنا بڑا امتحان ہے کہ اس پیارے سے چہرے کے سامنے رکھ کر کے گردن پہ چھری چلانی ہے.
کوئی موت بھی آسان سی، کوئی زہر دے کر کے مار دینا ہوتا تو آسان تھا، یہاں تو چھری لے کر کے ذبح کرنا ہے. ہاں سوالات بہت سارے ہو سکتے تھے، پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا اہم ترین پہلو کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد سوال نہیں کرنا ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں نا قربانی کر کے کیا فائدہ ہے، فلاں جگہ کولر لگا دو، غریب کی بچی کی شادی کرا دو، اتنے سارے جانور ایک ساتھ ذبح کیے جا رہے ہیں. بھائی مصلحتیں حکمتیں اپنی جگہ پر، ایمان والا بندہ اللہ کا حکم آنے کے بعد حکمتوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں لیتا ہے. حکمت پتہ چل گئی بہت اچھی بات ہے، حکمت پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ کا حکم حکمت کے جاننے کے ساتھ مشروط نہیں ہو سکتا ہے کہ حکمت جانیں گے تب اللہ کا حکم مانیں گے. نہیں، حکمت پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ کا حکم آ گیا، اس قال رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. سوال نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو سوال نہیں کیا کوئی بھی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا پہلو ہے. پھر توکل، اللہ کی ذات پہ توکل کتنا بڑا، یعنی توکل کی تو اعلیٰ ترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام. یہ سب کچھ چھوڑ رہے تھے، کس پہ توکل کر کے چھوڑا؟ اللہ پہ توکل کر کے نا. باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن، قوم، خاندان چھوڑ کر کے نکل گئے. کس کا سہارا تھا؟ ہاں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ ہدایت دے گا. گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، خاندان چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، پر اللہ پہ بھروسہ ہے کہ ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا. اپنے بچوں کو، اپنی بچے کو، بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے صحرا میں، کس پر بھروسہ ہے کہ کون ان کا نگہبان ہے؟ اللہ ان کا نگہبان ہے. ہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، رب کیسے؟ رب انی اسکنتو، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تعالیٰ میں اپنے ذریت کو، اپنی نسل کو چھوڑے جا رہا ہوں تیرے مقدس گھر کے پاس، واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس میں اگنے کے لیے ایک پتا بھی نہیں اگتا ہے، غیر ذی زرع، وہاں پہ ایک پتا نہیں اگ سکتا ہے، تیرے سہارے پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کیا توکل کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، ان کا توکل تو ہے ہی اعلیٰ معیار کا. حضرت ہاجر کا توکل دیکھیے. حضرت ہاجر تو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی نا، کسی مسلم گھرانے میں پلی بڑھی نہیں تھی. حضرت ہاجر تو فرعون کے خاندان کی تھی نا، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. حضرت ہاجر فرعون کے خاندان کی تھیں. صحیح مسلم کی بہت مشہور روایت ہے کہ وہ حضرت سارہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر گئے تھے تو فرعون نے حضرت سارہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، پر اس کے ہاتھ پہ فالج مار گیا، لنج ہو گیا اس کا ہاتھ. پھر دوبارہ ہاتھ ڈالنا چاہا، پھر اس کے ہاتھ پہ فالج مار گیا. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، تو اپنے خاندان کی ایک شہزادی کو بطور خادمہ حضرت سارہ کے حوالے کر دیا، گفٹ کر دیا کہ یہ میرے خاندان کی شہزادی ہے، اس کو لے جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑو. وہ شہزادی کون تھی؟ حضرت ہاجر. پھر حضرت ہاجر کی شادی حضرت ابراہیم سے ہوئی، ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کو لے جا کر کے حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑ دیا. تو یہ تو کسی مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا ہوئی تھی. ایک عورت، وہ ویسے بھی صنف نازک کہا جاتا ہے، کمزور ہوتی ہے عورت. اس کمزور سی مخلوق کو، ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ہاجر پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں، کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیوں نہیں دے رہے. آخر میں صرف پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ ہے جس نے کہا ہے کہ ہم کو یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. کیا جواب تھا حضرت ہاجر کا؟ کتنا پیارا جواب ہے. اذن لا یضیعنا، اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ پھر ہم کو ضائع نہیں. کتنا توکل کا، کتنا پیارا کلمہ ہے. اذن لا اللہ کا حکم ہے، بظاہر تو اسباب نہیں دکھ رہے نا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے سروائیو کریں گے، ایک صحرا میں زندہ رہنے کے لیے کوئی سبب موجود نہیں ہے سامنے، پر اللہ پہ بھروسہ کیسا ہے؟ اذن لا یضیعنا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ پھر ہم کو ضائع نہیں. عورتوں میں یہ توکل آنا چاہیے. ہمارے یہاں عورتیں کتنے کمزور توکل کی ہوتی ہیں.
شوہر کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے, اس نے بڑا کاروبار کھڑا کیا ہوا ہے, گھر بار سب کچھ ہے, کہیں شوہر نے ارادہ کر لیا ایک اور شادی کا, عورت بولتی ہے اب میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہاں, ارے وہی کہو جو حضرت ہاجر نے کہا تھا کہ تم اللہ کے حکم سے دوسری شادی کر رہے ہو, کرو, اِذَن لَا يُضَيِّعُونَا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں حضرت ہاجر کو صحرا میں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں, وہ کہہ رہی اِذَن لَا يُضَيِّعُونَا, یہاں شوہر بیچارہ کما رہے, ہٹا کٹا تندرست توانا, اور گھروں کے گھر اور بنا کر کے رکھا ہوا ہے, اور کہیں دوسری شادی کا ارادہ کر لیتا ہے, عورت کہتی ہمارا کیا ہوگا. حضرت ہاجرہ کی زندگی, حضرت ہاجر کی زندگی سے کچھ سبق سیکھیے. ہاں اچھا, توکل کا صحیح مفہوم بھی ہم کو حضرت ہاجر کی زندگی سے ملتا ہے کہ بھائی دیکھیے توکل کس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں اسٹرگل نہیں کرنا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھار کے بیٹھے رہنا ہے, بس دعائیں کرتے رہنا ہے. یہ توکل کا مطلب نہیں ہوتا ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اسٹرگل نہیں کرنا ہے. توکل تو اللہ پہ بہت تھا, تو جب بچے کو پیاس لگی تو کیا کیا, خالی صفا پہ بیٹھ کے دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ پانی نازل کر دے؟ نہیں نا, اسٹرگل کر رہی تھی. صفا سے مروہ جا رہی ہیں, مروہ سے صفا آ رہی ہیں, پھر صفا سے مروہ جا رہی ہیں, پہاڑی پہ چڑھ کر کے دیکھ رہی کہ کہیں کوئی قبیلہ آ رہا ہو تو اس سے مدد مل جائے. پھر خیال آ رہا ہے کہ بچہ اکیلے چھوڑ کر کے آ گئی ہوں صفا پہ, واپس دوڑ کر کے صفا جا رہی ہیں, چکر لگا رہی ہیں. ہم توکل کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ پہ بہت بھروسہ ہے, محنت نہیں کریں گے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسباب نہیں اختیار کرنا ہے, وسائل ترک کرنے کا مطلب توکل نہیں ہوتا. توکل کا مطلب ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اپنی محنت کرو, اپنا اسٹرگل کرو, اپنا ایفرٹس پورے دو, اپنی محنت کرو اور اللہ پہ توکل کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ محنت رنگ لائے گی. ہے نا, چکر لگایا, خوب چکر لگایا, آخر میں پانی ملا الحمدللہ. ملا کہ نہیں ملا؟ پانی جہاں سے نکلنا تھا وہاں سے نکلا, جب نکلنا تھا تب نکلا. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا کیا اللہ نے ان کے توکل کا, ان کے صبر کا امتحان بھی لیا. ہے نا, ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی زندگی میں ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر سے چکر لگوایا نا, کبھی کبھی اللہ ہم سے بھی چکر لگواتا ہے. ہم کو لگتا ہے یار دعائیں کر رہے ہیں, قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے. حضرت ہاجر کو دیکھو چکر لگا رہی ہے نا, اپنے حصے کا چکر لگانا پڑتا ہے میرے بھائی. دعا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہاں دعا کیا وہاں اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے. دعا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے. اپنی محنت کرو, اپنا چکر لگاؤ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صحیح وقت مقرر کیا گیا ہے اس کا انتظار کرو. پانی نکلے گا اپنے ٹائم پر, لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے ہم کو؟ ہاں, توکل نہیں چھوڑنا اللہ پہ. ابراہیم السلام کو دیکھیے نا, کب سے دعا کر رہے تھے, جوانی سے. کہاں جا کر کے دعا قبول ہوئی؟ 80 سال کی عمر میں دعا قبول ہوئی. تو پانی نکلے گا انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی کوشش ساری کرنا ہے, اللہ رب العالمین سے بھروسہ نہیں چھوڑنا ہے. تو توکل کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, حضرت ہاجر کی زندگی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور بڑا پیارا پہلو ہے ان باپ ہونے کی حیثیت سے. ہاں, ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی, یعنی ایک تو ایک پورا موضوع ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد, بلکہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب بہت مشہور جماعت کے کبار علماء میں سے ہیں, علامہ احسان اللہ ظہیر کے بھائی. ان کی ایک مستقل کتاب ہے اس موضوع پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ نمونہ بہت پیارا ہے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کی تربیت ہم کو کیسی کرنی چاہیے. دیکھیے ایک پہلو اس میں سے دیکھیے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے, کیا دعا کر رہے ہیں؟ صرف اولاد نہیں مانگ رہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین, اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. پتا کیا چلا؟ بچے کی صالحیت کی فکر اس کے پیدا ہونے سے پہلے کرنی ہے. ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, پر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کیا دعا کر رہے ہیں؟ صرف اولاد نہیں مانگ رہے, صالح اولاد مانگ رہے ہیں. پتا یہ چلا کہ بچے کی تربیت کا آغاز اس کے بڑے ہونے کے بعد نہیں کرنا ہے,
بچہ بگڑ جاتا ہے تو لوگ آ کر کے مولوی صاحب سے شکایت کرتے ہیں لڑکا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی طریقہ بتائیے اس کی تربیت کا۔ بھائی ہم بچوں کی فکر کب کرتے ہیں؟ جب وہ جوان ہو کے بگڑ جاتے ہیں۔ صحیح ٹائم بچوں کی تربیت کا، ان کی تعلیم اور ان کی صالحیت کے لیے فکر کرنے کا کب ہوتا ہے؟ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ پیدا ہونے سے پہلے سے حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے بچے کی تربیت کا کوئی طریقہ بتائیے، بہت خراب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب تو تربیت کا ٹائم نکل گیا۔ تربیت کا ٹائم، بچے کی تربیت کا ٹائم اس کے پیدا ہونے سے بلکہ انسان کی شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جو اچھا باپ ہوتا ہے وہ تو لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے اہم ترین چیز یہ دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی جس کو میں اپنے نکاح کے لیے منتخب کر رہا ہوں میری بیوی کیسی بنے گی اور میرے بچوں کی ماں بننے کی صلاحیت اچھی اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے نا۔ بچے کی تربیت کی فکر اس کے پیدا ہونے سے پہلے کرنی ہے۔ پھر بچی کے لیے کتنا فکر مند ہے، کیونکہ شرکیہ ماحول میں اپنے بچے کو توحید کی نعمت اس کی گودی میں ڈالی ہے تو کتنا فکر مند ہے اپنے بچے کے لیے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو بچانا کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ ایک موحد باپ کو سب سے بڑا ٹینشن اسی بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں میری آنے والی نسل، میری اولاد بت پرستی کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس وقت ملک میں جو صورتحال بنی ہے یہ بہت بڑی فکر مندی کی بات ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل کہیں بت پرستی نہ کرنے لگ جائے۔ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں نا جہاں بت پرستی کو بہت گلوریفائی کیا جا رہا ہے۔ آپ تو بنارس میں رہ رہے ہیں، آپ سے زیادہ اس کا تجربہ کس کو ہوگا؟ ہاں، بتوں کو بہت گلوریفائی کیا جا رہا ہے، بت پرستی کو بہت گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اس کے لیے خوب تشہیر ہو رہی ہے، بتوں کو خوب بڑا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے، اب میں کیا بتاؤں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج کل ٹی وی پہ موبائلز پہ جو کارٹونز آ رہے ہیں وہ بت جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ ان کے کارٹون کیریکٹر بنا کر کے ہمارے بچوں کے دلوں میں ان بتوں کی ہیبت ڈالی جا رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ کس طرح کے، میں کارٹونز تو نہیں دیکھتا لیکن اشتہارات تو آپ ہر طرف سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں، بچے فینز ہیں ان کیریکٹرز کے جو اصل میں کیا ہیں؟ اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے بت ہیں۔ اس میں ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے آنے والی نسل بت پرست نہ ہو جائے، اور ہو رہی ہے۔ بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ان کی تربیت کا۔ بھائی تربیت کی فکر ہوتی تو یہ صورتحال تھوڑی ہوتی۔ یہ تربیت جو بچوں کی ہم کو توحید پر کرنی ہے، اپنی مسجدوں سے، اپنے مکتبوں سے، اپنے مدرسوں سے، اگر یہ تربیت صحیح ہوتی تو بنارس جیسے شہر سے خبریں آ رہی ہیں دسیوں تعداد میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کافروں سے بھاگ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، پھر بھی اپنی نسل کے بارے میں ڈرے ہوئے کہ کہیں میری نسل بت پرستی کا شکار نہ ہو جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ اذ قال ابراہیم لبنیہ ووصى بها ابراہیم بنیہ یعقوب یا بنیہ، کیسے؟ ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بچے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسلام دین کو منتخب کر لیا ہے تو تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، کفر کی حالت میں نہیں مرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہم کو بھی مسلمان بنا کر کے زندہ رکھنا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مسلمان بنا کر کے زندہ رکھنا۔ ایک موحد باپ کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے یہاں نہیں فکر ہے۔ ہاں، اتنی بڑی تعداد میں ابھی پچھلے سفر میں تھا، مجھے بتایا لوگوں نے کہ دسیوں تعداد میں بنارس کے اندر آپ کی مسلمان لڑکیاں کالجز میں پڑھنے والی، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی، کلاسز میں پڑھنے والی دھڑا دھڑ ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، دین چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ ان کو دین پر روکنے کے لیے کیا انتظامات ہیں آپ کے یہاں پر؟ ہاں، جو ایک بنیادی سسٹم ہونا چاہیے مکاتب کا وہی تک باقی نہیں بچا ہمارے یہاں پر۔ اگر اپنے بچوں کو مسلمان بنا کر کے باقی رکھنا ہے، واللہ یہ مکتب کی جو تعلیم ہے نا، اس تعلیم کو ہلکا مت سمجھو۔ یہ جو مکتب میں آپ اپنے بچوں کو توحید کا گھٹی پلاتے ہیں نا،
یہ توحید کی گٹھی جو بچپن سے ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پروٹیکشن کا ذریعہ بن جاتی ہے شرک کے اس ماحول میں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہماری مساجد میں مکاتب کا جو نظام تھا وہ کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو چکا ہے۔ میں صرف آپ کے بنارس کا تو میں نہیں جانتا، میں پورے آل اوور انڈیا کی بات کر رہا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ میرا سفر ہوتا ہے۔ مکاتب میں جو تعلیم کا نظام تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اور یہ ارتداد کی بہت بڑی وجہ۔ آپ اگر بچے کو بچپن سے توحید کا معنی مفہوم نہیں سکھائیں گے، بڑے ہو کر کے اس کو ارتداد سے نہیں بچا سکتے۔ مکتب کی ہوتی آپ کے مسجد میں ہے، مکتب کی نہیں؟ ہاں، مکتب کی تعلیم کو مضبوط کریے، مکتب کو اپنے مضبوط بنائیے، خاص طور پہ بنیادی تعلیم جو بچپن میں، بھائی ہم کو بچپن میں جس بچے کو بچپن میں سکھایا گیا ہو نا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، وہ بڑا ہو کر کے کبھی گائے کی پوجا نہیں کرے گا، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ یہ توحید کی گٹھی ہم کو بچپن میں ڈالی جاتی ہے کہ گائے پوجے جانے والی چیز نہیں ہے، گائے کا رب پوجے جانے کے لائق، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ واللہ میں تو کہتا ہوں چمن اسلام آپ اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھا دیجئے نا، 5 کتابیں، انشاءاللہ یہ چمن اسلام اس کے عقیدے، اس کی توحید کی حفاظت کرنے والی بنے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کے کتنے پریشان ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور صرف توحید کے لیے نہیں بلکہ ان کی دینداری کے لیے بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسل کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ کتنی فکر مندی ہے اپنے بچوں کی نمازی ہونے کے لیے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے بتایا یہاں بڑے بزرگ ہی نہیں نماز پڑھنے آتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں۔ ہاں، تو نماز کے لیے پابندی، بچوں کی فیوچر کی فکر ہم سب کو ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون آدمی جو اپنے بچے کی فیوچر کی فکر نہیں کرتا ہے؟ پر ہم فیوچر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہم کو اس کی فکر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچے کی فیوچر کی فکر کرنے کا مطلب میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بچے کا اصل فیوچر یہ نہیں ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اصل فیوچر کی فکر تو یہ ہے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میرے بچے کو بھی تو مرنا ہے، میرے بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا، قبر میں اس کا کیا ہوگا، حشر میں اس کا کیا ہوگا۔ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہوں، اپنے بچے کو چھوڑ کر کے آ جاتا ہوں بستر پہ، میں بستر پہ چھوڑ کر کے نہیں آ رہا، میں اس کو جہنم کی وادی میں چھوڑ کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی فکر کریے۔ تو ایک فکر مند باپ، ہاں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک بہت اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی آخری میں بات بتاتا ہوں، بھئی قربانی کی بات ہم کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے صرف جانور قربان نہیں کیا، قربانی تو انہوں نے قدم قدم پر دی۔ ہاں، اپنے وطن کی قربانی، اپنے ماں باپ کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا آدمی جس نے دنیا میں ختنہ کیا وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ 80 سال کے ہو گئے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم ختنہ کرو، تو ختنہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اوزار بھی نہیں تھا، تو کلہاڑی سے ختنہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو امام بنے ایسے ہی نہیں بن گئے، اللہ نے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا، صرف ایک بچے کی قربانی نہیں، وہ تو سب سے بڑی قربانی ہے، قدم قدم پہ قربانی دی۔ ہاں، اس میں سے یہ بھی تھا، ختنہ بھی قربانی تھی۔ 80 سال کی عمر میں آسان نہیں تھا ختنہ کرنا، اور کچھ اوزار بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کلہاڑی سے ختنہ کیا۔ صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے کہ کلہاڑی سے انہوں نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کلہاڑی سے انہوں نے ختنہ کیا۔ تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا ثبوت قربانی کر کے دیا، اور اتنی محبت کے باوجود اللہ سے ڈرے ہی رہتے تھے۔ خوف، توکل، محبت، خوف، کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس دعا پر پہنچتے تو بے تحاشا روتے تھے۔ کون سی دعا؟ جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا تو اللہ سے کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سلف جب اس دعا کو پڑھتے تھے نا تو روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھو دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا خلیل۔ کب دعا کر رہا ہے؟ جب اس نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔
اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے. کس نے کہا تھا بیت اللہ تعمیر کرنے کے لیے؟ اللہ نے کہا تھا نا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے، پھر بھی ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لینا، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. کہتے ہیں جب ابراہیم ڈرے ہوئے تو ہماری کیا حیثیت؟ خوف اللہ تعالیٰ. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک زبردست اور بہترین نمونہ ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی عبرتوں سے، نصیحتوں سے عبارت ہے. ہمارا کام صرف جانور ذبح کر کے بے فکر ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں میں ہم کو ٹٹولنا چاہیے کہ قربانی کا وہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. جانور تو محض ایک مثال ہے نا، جانور تو محض ایک پیغام ہے، ایک اعتراف ہے، ایک نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آج جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اگر ضرورت پڑھی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جذبہ دل کے اندر ہے کہ نہیں قربانی کا، وہ ٹٹولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ سے آپ کا بڑا جانور مطلوب نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ مِنكُمْ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ تک تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو دل میں وہ جذبہ ہے کہ نہیں قربانی کا، وہ ٹٹولیے. اللہ تعالیٰ نے صرف آپ سے جانور کی قربانی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ آپ سے فجر کے وقت بھی قربانی مانگتا ہے، نیند کی قربانی. دیں گے انشاءاللہ قربانی نیند کی. ہاں، جانور قربان کر لینا سال میں ایک مرتبہ آسان ہے، نیند قربان ہوتی کہ نہیں ہم سے فجر کے وقت؟ ہاں، فجر کے وقت نیند کی قربانی اللہ مانگتا ہے. دیں گے قربانی؟ انشاءاللہ ہی بول دیجئے بھائی، کس کے بولیے انشاءاللہ. مطلب آپ انشاءاللہ بولتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں کل سے فجر کی نماز نہ پڑھنی پڑے. اللہ ہم کو توفیق دے فجر کی نماز پڑھنے کی. ہاں، جہاں حرام مال کما رہے ہیں وہاں مال کی قربانی دینی پڑے گی، کاروبار کی قربانی دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، صلاحیت کی قربانی دینی پڑے گی، علم سیکھنے کے لیے مجلسوں میں آنا پڑے گا. صرف جانور کی قربانی مطلوب نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور قربان نہیں کیا، ان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت تھی. قربانی دینا سیکھنا ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جانور قربان کرنا، اس کے ذریعے سے ہم کو قدم قدم پر اللہ کے راہ میں قربانی دینا یہ سکھایا جا رہا ہے. اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو قربانی کوئی قربانی نہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، پر ہمارے یہاں صورتحال ہی بن گئی کہ جذبہ مفقود ہے، قربانی خوب ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو جانور جو ہے وہ ایک طرح سے ریاکاری کا ذریعہ بن گئے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ ہم قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں، لوگوں میں اپنی امیج بلند کرنا چاہتے ہیں. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اتنا گرا ہوا ہے کہ ہمارا معاشرے میں مقام ہمارے جانور کی قیمت اور تعداد کے حساب سے طے ہوتا ہے. سوسائٹی میں ہمارا لیول کیا ہے یہ اس سے طے ہوتا ہے کہ کتنے کا جانور لائے اور کتنا جانور لائے. انسان جانوروں کو اپنے مقام کی بلندی کا ذریعہ بنائے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، خاص طور پہ ان 10 دنوں کے اندر. اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قربانی اصل میں کس چیز کا نام ہے. صرف ایک جانور ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے. کوئی ایمان والا بندہ تو پوری زندگی اس کی قربانیوں ہی سے عبارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ جذبہ قربانی کا ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.